بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اخلاق و آداب، تہذیب و تمدن کی تعلیم دیتا ہے۔ اس نے چھوٹوں کو بڑوں، بڑوں کو چھوٹوں، بیوی کو شوہر، شوہر کو بیوی کے ساتھ پیش آنے کے تمام آداب سکھائے ہیں، اور ہر ایک کو اس کے حسب مرتبہ خطابات و ندا کرنے کے اصول بھی دیے ہیں۔ چنانچہ آج کی ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ بیوی کے لیے اپنے شوہر کا نام لے کر پکارنا شرعاً کیسا ہے، اور اسی طرح شوہر کا اپنی بیوی کا نام لے کر پکارنا جائز ہے یا نہیں۔ کیا شوہر اپنی بیوی کا نام کسی غیر مرد کے سامنے پکار سکتا ہے؟ ناظرین گرامی، اللہ پاک نے پیارے نبی سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے، جن کی زندگی سے ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی ملتی ہے۔ اسلام نے عورتوں کے لیے کچھ حقوق و فرائض بھی تعین کیے ہیں، جن کی وجہ سے عورتوں کو معاشرے میں تحفظ اور مقام ملا ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عائشہ کے رشتہ ازدواج کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم کس نام سے انہیں بلاتے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی شریک حیات یعنی کہ اپنی بیوی کو کس نام سے پکارا جائے، یعنی کہ اس کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے اسے پکارنا جائز ہے یا نہیں، اور اگر جائز ہے تو حضور اکرم حضرت عائشہ کو کس نام سے پکارتے تھے۔ پیارے دوستو، بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ عورت اگر شوہر کا نام لے لے تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے، بلکہ یہ بات لوگوں سے اس لیے گڑ رکھی ہے کہ بیوی اس بات سے ڈر کر رہے کہ شوہر کا نام نہیں لینا اور دب کر رہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 1832 میں اس طرح روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان اور حضرت ابو دردہ کی آپس میں اخوت قائم کی اور انہیں آپس میں بائی بائی بنا دیا۔ تو ایک بار حضرت سلمان حضرت ابو دردہ سے ملنے آئے۔ حضرت سلمان کی بیوی کو پراگندہ اور کام کاج والے لباس میں دیکھا تو کہنے لگے، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ وہ کہنے لگیں، آپ کے بھائی ابو دردہ کو دنیا کی حاجت اور ضرورت ہی نہیں رہی اور نہ ہی میری۔ اتنی دیر میں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے اور ان کے لیے کھانا رکھا تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بھائی کھاؤ۔ ابو دردہ کہنے لگے، میں روزے سے ہوں۔ حضرت سلمان کہنے لگے، تم کھاؤ گے تو میں بھی کھاؤں گا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو دردہ نے کھایا، اور جب رات ہوئی تو ابو دردہ قیام کرنے لگے تو حضرت سلمان نے کہا، سو جاؤ، تو وہ سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر اٹھے، قیام کرنے لگے تو حضرت سلمان نے کہا، بھائی سو جاؤ۔ جب رات کا آخری پہر ہوا تو حضرت سلمان کہنے لگے، اب اٹھو اور قیام کر لو۔ تو پھر دونوں نے نماز پڑھی، اور بعد میں حضرت سلمان کہنے لگے، بلا شبہ تیرے رب کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تو ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر۔ ابو دردہ نبی کریم کے پاس آئے اور سب کچھ آپ سے ذکر کیا تو رسول کریم نے فرمایا، سلمان نے سچ کہا، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ دیکھا جائے تو کسی بھی حدیث یا تفسیر میں ایسی کوئی مستند روایت نہیں موجود کہ بیوی اپنے شوہر کا اور شوہر اپنی بیوی کا نام نہیں لے سکتا۔ عورت کو اپنے شوہر کا نام لے کر پکارنا جائز تو ہے، لیکن خلاف ادب ہے۔ جیسے بیٹے کا اپنے والد کو نام لے کر پکارنا، یہ خلاف ادب ہے۔ بیوی اپنے شوہر کو منع کے ابو، سلمان کے ابو وغیرہ کہہ کر پکار سکتی ہے۔ اگر ابھی اولاد پیدا نہ ہو تو فلاں کے چچا، فلاں کے ماموں بھی کہہ سکتی ہے۔ اسی طرح شوہر بھی اپنی بیوی کو سلمان کی امی وغیرہ کہہ کر پکارے تو زیادہ مناسب ہے۔ الغرض جو انداز زیادہ مہذب ہو وہ اختیار کیا جائے، یعنی بیوی اپنے شوہر کو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی پکارے گی وہ مناسب ہی ہوگا۔ صدر الشرح میں یہاں تک لکھا ہے کہ عورت کے لیے مکروہ ہے کہ وہ شوہر کو نام لے کر پکارے، لیکن اس بات کا تعلق بھی 100% آپ کی تہذیب سے ہے، یعنی یہ بات اس پر منحصر کرتی ہے کہ آپ کون سے علاقے میں رہتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کا کیا رواج ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد لوگ ایسے ہیں کہ جو بیوی کے شوہر کا نام لینے کو برا نہیں سمجھتے تو پھر آپ بھی پابند ہیں کہ اگر آپ ایسے علاقے میں ہیں کہ اس کے خلاف کریں گے تو آپ بے ادب کہلائیں گے۔ بہتر یہی ہے بیوی اپنے خاوند کو نام لے کر نہ پکارے، اگرچہ نام لے کر پکارنا جائز بھی ہے۔ بیوی کو چاہیے خاوند کو پیار سے بلائے، اسی طرح بدلے میں خاوند بھی اپنی بیوی کو پیار سے پکارے۔ اس طرح دونوں کے مابین محبت بڑھے گی اور ان کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ بیوی اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے اور شوہر بھی اپنی بیوی کا، کیونکہ شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں۔ رہا مسئلہ
شوہر یا بیوی کا لوگوں میں نام لینا تو گزارش یہ ہے کہ اس کے متعلق معاشرے میں لوگوں کی عادت اور عرف کو دیکھا جائے گا۔ بعض معاشروں میں تو اسے ناپسند کیا جاتا ہے، بلکہ بعض لوگ تو اسے قلت غیرت بھی شمار کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اپنی بیوی کو پیار سے پکارنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، کیونکہ آپ حضرت عائشہ کو پیار سے حمیرہ کے نام سے بلاتے تھے، جس کے لفظی معنی ایک چھوٹا سرخی مائل رنگ ہے، لیکن علماء کا کہنا ہے کہ اتنا گورا رنگ جو سورج کی شعاعوں کی وجہ سے سرخی مائل ہو جائے، یعنی کہ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حمیرہ کے نام سے بلایا کرتے تھے۔